الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ کیا کوئی مرید، طالب اپنے پیر، شیخ یا رہنما پر اعتراض کر سکتا ہے؟ راہ سلوک میں اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اگر مرید سچا ہے اور اس کی طلب سچی ہے تو وہ اپنے شیخ یا اپنے پیر کے کسی بھی کام پر اعتراض نہیں کر سکتا، کیونکہ بعض اوقات کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو شیخ کام کرتا ہے اور وہ کام مرید کی عقل سے باہر ہوتا ہے۔ پیر کے کسی کام کے کرنے میں حکمت ہوتی ہے اور مرید اسے اپنے ذہن سے الٹ سمجھ لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کا شیخ جو ہے وہ کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے یا وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، مگر ہوتا ایسا نہیں۔ شیخ کامل جو ہے اس کے ہر کام میں ایک حکمت چھپی ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو اس کام کی وضاحت بھی مرید کے سامنے کر سکتا ہے، مگر بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت ضروری نہیں ہوتا کہ مرید کو وہ بات بتائی جائے۔ اس سے اس بات کو چھپانا، اس حکمت کو چھپانا اس وقت لازم ہوتا ہے، اور جب مرید جو ہے ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس پر بات جو ہے واضح کر دی جاتی ہے یا خود بخود ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی مرید جو ہے، مرید بھی سچا ہو اور پیر بھی کامل ہو، تو پھر مرید کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شیخ کی ہر بات پر آمین کہے اور شک میں نہ پڑے، کیونکہ شک جو ہے وہ طالب کا، سالک کا، مرید کا سب سے بڑا دشمن ہے راہ سلوک میں۔ کچھ بھی ہو جائے، کتنا ہی بڑا کام ہو جائے، اگر سالک جو ہے وہ سچا ہے، مرید سچا ہے، تو اسے چاہیے، اس کی طلب سچی ہے تو اسے چاہیے کہ کسی بھی صورت میں شک میں نہ پڑے اور نہ کسی ایسے کام کے سرزد ہونے سے جس کو وہ سمجھ نہیں سکتا، اس کی ناقص عقل جو ہے اس حکمت کو نہیں سمجھ سکتی، اس کی وجہ سے اپنے شیخ کو برا بھی نہ سمجھے اور اس کے اس فعل پر اعتراض بھی نہ کرے، بلکہ اسے دل سے قبول کرے اور یہ سمجھے کہ میرے شیخ نے جو فعل سر انجام دیا ہے، جو مجھے ناگوار گزرا ہے، جو میری عقل میں نہیں آیا، جو مجھے پسند نہیں آیا، اس میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے اور ایک نہ ایک دن ضرور یہ حکمت میرے سامنے آئے گی، تبھی جا کر کامیابی جو ہے وہ آپ کا مقدر بنے گی۔ آپ ہمیشہ شیخ کی خدمت میں حاضر رہیں اور شیخ کے کسی کام پر اعتراض نہ کریں۔
اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کی جو روداد ہے، جو وہ قصہ بیان ہوا ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے حکمت کے تحت حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم دیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو جب یہ سارا سفر ہوا، اس کے بعد پھر حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جو 3 کام انہوں نے کیے تھے راستے میں سفر میں جاتے ہوئے، جن پر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں کاموں کی وضاحت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی۔ یہ سارا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ موٹیویشن ملتی ہے کہ اللہ پاک نے جو علم ایک شخص کو دیا ہے، ضروری نہیں کہ وہی اسی وقت دوسرا بھی اس کو سمجھ سکے۔ بظاہر تو خضر علیہ السلام کے کام جو تھے اس پر اعتراض بنتا تھا، لیکن ان کے پیچھے جو حکمت تھی اس کی بعد میں وضاحت فرما دی آپ نے۔ اس لیے شیخ کے کسی کام کو دیکھ کر اس پر اعتراض مت کریں، اس سے آپ کی جو یہ راہ سلوک کی منازل ہیں نہ ہی وہ طے ہو سکیں گی، اور نہ ہی آپ اس سفر میں کامیاب ہوں گے اور نہ ترقی کر سکیں گے۔ کچھ بھی ہو، آپ اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو، اپنے رہبر کو، اپنے رہنما کو غلط نہیں سمجھیں گے اور نہ ہی ان کے کسی کام پر اعتراض کریں گے۔ دیر بدیر ہر کام کی حکمت جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ امید ہے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔